إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. حمد و صلاۃ کے بعد ایک مسلمان کی زندگی کا جب آخری موقع اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ موت سے دوچار ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے اور عالم برزخ سے ایک طویل زمانہ ایک طویل مدت جو اس کے لیے ایک عارضی ٹھکانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے متعین ہے وہ اس کو گزارتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے گزار کر جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی اللہ کے حکم سے وہ اپنی قبر سے عالم برزخ سے زندہ ہوگا کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے پیش ہونا ہوگا. اللہ کے حضور اس کی پیشی انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کے حضور اس کی پیشی انتہائی عظیم اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے. یہ اس کے ایمان اس کے عمل اور ایمان و عمل کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جو ملنے والی جزا ہے اس جزا کے طور پر ہوگی. قیامت کے دن جب میدان محشر میں ہر شخص کو لایا جائے گا تو سورۃ قاف کی جو میں نے آیتیں پڑھی ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کو میدان محشر میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے. ایک فرشتہ اس کو ہاتھ کر میدان محشر میں لائے گا اور ایک فرشتہ وہ ہوگا جو اس کا صحیفہ اس کا نامہ اعمال اپنے پاس لیے اس کو میدان محشر میں لائے گا. میدان محشر کی پیشی انتہائی خطرناک ہے انتہائی بھیانک ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ قیامت کے دن مشکل ایک شخص کو دو قدم رکھنے کی جگہ نصیب ہو. اب یہاں پر جو قیامت کا دن ہے یہاں حساب و کتاب کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب ہونا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال و جواب کرے گا روبرو. اس طرح کے معاملات کے بعد ایک دائمی ٹھکانہ جنت ہے یا تو دائمی ٹھکانہ جہنم ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. کہا گیا کہ اس دن ایک فریق یعنی ایک گروہ تو جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. سارے جنوں کے لیے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آخری قیامگاہ مقرر فرمائی ہے جو ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے. اگر جنت ہے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہو سکتی اور جہنم ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا نقصان کوئی اور نہیں ہو سکتا. جنت اور جہنم پر یقین اور ایمان رکھنا
یہ ہمارے ایمان کی بنیادی جڑوں میں یا بنیادی اس کے ارکان کی اس کے حصوں میں سے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وعدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو آدمی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمد عبدہ و رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وان عیسیٰ عبد اللہ و رسول، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرے۔ ابھی کرسمس کا موقع گزرا تو کرسمس منانے والے، کرسمس کی مبارکباد دینے والے، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس سے ڈرایا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد بناتے ہو، قریب ہے کہ یہ آسمان یہ پھٹ جائے، یہ زمین شق ہو جائے، تم اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو۔ تو اللہ کے لیے کوئی آدمی اولاد بناتا ہے، اولاد ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ آدمی کافر ہے۔ اور موجودہ جو کرسچن ہیں، جن کو بعض لوگ عیسائی کہہ لیتے ہیں، کرسچن کہنا چاہیے عیسائی، عیسائی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے، ان کے منہج کے مطابق ماننے والے تھے۔ تو یہ جو کرسمس منا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی توحید کی گواہی دے، اس توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرے۔ اس کے بعد کہا کہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، اور یہ اعتقاد رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے سے تھے، اور جس کو انہوں نے مریم کی طرف علیہ السلام القا فرمایا تھا۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، اور اللہ کی روحوں میں سے ایک روح تھے۔ میں نے مفہومی ترجمہ کیا، ترجمہ ہوگا اللہ کی روح تھے، یعنی اللہ نے جو روحیں بنائی ہے ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی روحوں میں سے ایک روح تھے۔ وروح من، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو کہا کہ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، جنت میں ضرور داخل ہوگا چاہے اس کا عمل کیسا بھی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چوری کرے، زنا کرے اور حقوق کو طلب کرے، کسی کا پیسہ مار لے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لے تو وہ جہنم میں نہیں آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا جو ثواب ہے، توحید کی جو جزا ہے، وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد جہنم میں جاتا بھی ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں بات بیان کی گئی، ایک جملہ چھوڑ گیا جو عنوان سے متعلق تھا، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت کو حق مانے اور جہنم کو حق مانے، اس کو برحق مانے تو جنت میں داخل ہوگا، چاہے اس کا عمل جیسا ہو۔ یعنی جنت اور جہنم پر ایمان اور عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اس بات کو کچھ مفصل انداز میں خطبے میں بیان کرنا کہ ہمارا جنت اور جہنم پر ایمان ہو کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ پایا جاتا ہے اہل تصوف کا، یعنی معتزلہ، خوارج، ان لوگوں کے اثرات آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ان میں سے معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت ابھی سے موجود نہیں ہے۔ میں بنیادی طور پر بیان کرنا چاہتا تھا کہ جنت کا وجود ہے اور وہ ابھی موجود ہے، اس کی نعمتیں موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مرنے کے بعد ان کی روحوں کو داخل کر دیتا ہے، اور وہ ان کی روحیں جنت میں شہید کے بارے میں ٹہلتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی رہتی ہیں۔ تو یہ جنت کا وجود ابھی ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ سورہ نجم کے اندر آپ ابتدائی آیتیں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اوپر سے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں، تفصیل ہے اس میں، اختصار یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ وہاں دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔ سدرہ مانے بیری، تو بیری کا درخت، اس کو منتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ زمین سے جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے، اللہ کے جو فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں، آسمانوں میں چڑھتے ہیں، ان کی انتہا یہ سدرۃ المنتہیٰ جو بیری کا درخت ہے، یہ ان کی انتہا ہے، وہ وہاں سے آگے نہیں جا سکتے، اور وہیں سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وصول کرتے ہیں۔ گویا کہ زمین سے جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں، جیسے فرشتے ہیں، ان کی انتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہیٰ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جو احکامات کا نزول فرماتا ہے وہ سدرۃ المنتہا سے وصول کیے جاتے ہیں. یعنی کسی شخص کے لیے یا کسی فرشتے کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس منتہا سے آگے جائے، اللہ کہ استثناء ہو. جیسے جبریل امین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے اور ان پر اپنے احکامات کو وحی کرتا ہے. تو سدرۃ المنتہا یہ آخری حد ہے. اب یہ بیرے کا درخت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اپنی زبان سے الفاظ سے اس کی منظر کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اتنا خوبصورت ہے. سونے کے پروانے اس پر چھائے جاتے ہیں اور اس پر جو چیز چھائی جاتی ہے وہ کیا چھایا جاتا ہے اس کا اللہ ہی کو علم ہے. یہ انتہائی خوبصورت درخت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. اہل بدعت کے ایک طبقے نے یہاں پہ تحریف سے کام لیا اور یہ کہا کہ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. صحیح تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دوبارہ وہاں دیکھا. پھر انتہا جنت المأوا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے. گویا کہ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ جنت کا وجود ہے، وہ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس کہیں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا کہ انتہا جنت المأوا، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تھا وہاں یہ جنت موجود ہے. گویا کہ جنت کا ابھی موجود ہونا یہ ہمارے لیے اس پر ایمان رکھنا یہ لازم ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اگر ابھی سے آئے تو اس کی حوریں اور جنت کی دیگر نعمتیں یہ سب تو پرانی ہو جائے گی، تو کیا وہ دنیا کی کوئی شے ہے؟ اور اس کو ہم لوگوں نے بنایا ہے کہ ایک چیز ہم نے بنائی تو وہ رکھی ہے، کوئی استعمال نہیں کرے تو پرانی ہو جائے گی؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی محافظت میں ہے. لہٰذا اس کی نعمت کو پرانے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی نعمتیں پرانی نہ ہو جائیں اسی لیے جنت کے وجود کا انکار کر دو، بعض عالموں نے کہا کہ وہ قرآن کی اس آیت کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہو تو توبہ کرائی جائے گی، توبہ نہ کرے تب کر دیا جائے گا. ابن قیم نے جنت کے اوپر ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. مختصراً جنت کی نعمتوں کے کچھ تعارف کے طور پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار رکھنی ہے. جنت کا نام ذاتی اعتبار سے جنت ہے اور اس میں سطر کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے کسی چیز کو چھپاتے ہیں تو اسے سطر کہا ہے، تو جنت کا معنی چھپانا. اس لیے اس معنی میں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ انسانی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، اور مجموعی اعتبار سے جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں، جتنے شعبہ جات، جتنے درجات ہیں، ان تمام شعبہ جات اور ان تمام درجات کے اوپر جنت کا لفظ بولا جاتا ہے. جنت کے اور بھی نام ہیں، جیسے کہا گیا کہ جنات عدن ہے، دار السلام ہے. اس طرح کے نام قرآن میں بیان کیے گئے. آپ اس سلسلے میں کتابیں پڑھیں گے وہاں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی. یہاں جنت کے پر ایمان، جنت کا نام، اور اس کے بعد جنت کے متعلق ایک اہم اور تیسری چیز ہے کہ جس جنت کو پانے کے لیے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا گیا اور ہم کو اور آپ کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ اس عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکیں. میں نے ایک اشارہ کیا کہ ہمارے یہاں اہل تصوف کا ایک طبقہ جو پایا جاتا ہے، ان کا جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اس سے ملے گا کہ رابع بصری نے کہا تھا یہ بہت بڑی یعنی صوفیوں کی ولیہ مانی جاتی ہے. اب ان کا معاملہ کیسا تھا وہ اللہ بہتر جانے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور جہنم سے پھر جنت کو جلا دوں اور بے خوف ہو کر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. گویا کہ اہل تصوف کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کے حصول کے لیے یا جہنم سے بچاؤ کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت روحانی لذت کے لیے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا جنت اور جہنم سے کوئی معاملہ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ دنیا کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو اچھے ہو کو جنت میں داخل کرے، جو اچھے نہ ہو کو جہنم میں داخل کرے. اگر یہ مقصد ہٹا دیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف لذت کے لیے کریں یا اللہ تعالیٰ کو حقیقت کے حصول کے لیے کریں، تو یہ بات معلوم ہوگی یا یہ بات ثابت ہوگی کہ جنت اور جہنم کا یہ جو پورا معاملہ ہے یہ سب بیکار ہے. دنیا میں ہر شخص جو آدمی ظلم کر رہا ہے اس کو جہنم نہ ملے تو دنیا میں اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو سزا کیسے دے گا.
گویا کہ ایک عقیدے کا بگاڑ دنیا بھر کے عقیدے کے بگاڑ کو پیدا کرتا ہے. تو ہم جنت کی شوق میں اللہ کی عبادت کریں اور جہنم کے بچاؤ کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اسی لیے کہا گیا کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. سورہ نساء میں کہا گیا اسی سورہ آل عمران میں کہ جو آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. جس کو قرآن کامیابی کہہ رہا ہے اس کو اہل تصور کہتے ہیں کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا. جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں. جنت کے درجات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سلسلے میں ان درجات میں ہم کون سا درجہ طلب کریں اس کی بھی تعلیم دی ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں. ترمذی نے ذکر کیا ہے، صحیح روایت ہے. جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کما بین الارض والسماء، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ اگر تمام اہل جنت جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا جائے، دنیا کے تمام لوگ جنت کے ایک درجے میں اگر سمانا چاہیں تو ان سب کو جنت کے ایک درجے میں رکھ دیا جائے تب بھی جنت کا ایک درجہ بھرے گا. اللہ کی جنت اتنی وسیع اور اتنی عریض ہے. تو جنت کے 100 درجے، ہر درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان. اتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان کوئی آج تک ناپ نہیں سکا، کوئی آج تک اس کے فاصلے کو ناپ نہیں سکا. تو 100 درجے، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. پھر فرمایا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس ہے اور جنت کی چاروں نہریں الفردوس سے بہتی ہیں. جنت کی نہروں کے بارے میں قرآن مجید کی جب آپ آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو اس میں عجیب و غریب بات ملے گی. اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کی نہروں کے بارے میں تجری من تحتہا لگا. ایمان لانے والوں کو، عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جائیں گی. آپ نے کوئی ایسا محل دنیا میں دیکھا ہو کبھی فوٹو وغیرہ میں کہ سمندر کے کنارے نہر ہوتا ہے، اس کے سامنے پانی ہوتا ہے، یا اس کے سامنے ہاؤس تو بنا لیتے ہیں، پانی کا ہاؤس جو ہوتا ہے جس کے بعد سوئمنگ پول کہتے ہیں. تو کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے. جنت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنت ایسی ہے جس میں داخل کیا جائے اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. وہ نہریں ایسی ہوگی جس کا پانی گندلا نہیں ہوگا، یعنی گندا نہیں ہوگا، اس سے بدبو نہیں ہوگی بلکہ خوشبو ہوگی. وہ سفید اور صاف اور شفاف ہوگا بالکل. قرآن وہ 26 سے بارے میں اس کا اوصاف بیان کیا کہ وقت کم ہوتا ہے، ہر چیز کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی. تو یہ 4 نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے جو الفردوس ہے وہاں سے نکلتی ہیں. اور یہ الفردوس کہاں ہے؟ الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسی عرش پر مستوی ہے. گویا کہ یہ الفردوس یہ سب سے اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والا درجہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا یعنی جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کا تم سوال کرو. اب ہماری جو عملی کوتاہیاں ہیں، ہمارے عملی جو معاملات ہیں، ہم کبھی غور کریں تو ہمارے دل میں کھٹک پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اگر جہنم سے بچا لی جائے بہت بڑی بات ہوگی، ہم کیسے جنت الفردوس کو مانیں. لیکن وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے. بندے اللہ سے جو نعمت مانگے اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرماتا ہے. اگر بندہ دنیا میں سچے دل سے شہادت مانگے گا، اگر شہادت کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکا تب اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے میں فائز کرے. یہ نعمت، یہ نیت کی برکت ہوتی ہے. ہمارے کہتے ہیں اخلاص نیت، ہر معاملے میں اخلاص کو اختیار کرو. ہمارے اس کو لوگ اب یہ جملہ مذاق بن گیا، اب یہ کھلواڑ لگنے لگا ہمارے یہاں. کسی معاملے میں آپ اخلاص کی بات کرو گے تو مذاق لگتا ہے. کیوں؟ یہ اتنا اہم ہے کہ اگر بندہ اخلاص نیت کے ساتھ رات میں تہجد کی نماز کی نیت کرے سو جاتا اور صبح کو اس حال میں اٹھتا ہے کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا تو اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا. نیت کی برکت ہے اور اس نیت میں اخلاص کی برکت. اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو اللہ ضرور دے گا. اب اللہ سے مانگ رہا ہے جنت الفردوس عطا فرما تو کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. اور یہ بات بیان کرو کہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ. جنت کا ایک اعلیٰ درجہ الوسیلہ ہے. جانتے ہیں الوسیلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو دعا کرتے ہیں، اذان جب مؤذن دیتا ہے، اذان کے بعد جو دعا سکھائی کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقام وسیلہ تھا. یہ وسیلہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے گا. اور چونکہ آپ اللہ کی تمام مخلوقات میں علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اعتبار سے، اللہ کے خوف اور خشیت کے اعتبار سے آپ سب سے زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں، لہٰذا اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی آپ کا مقام اللہ کا سب سے اونچا ہے اور اللہ کے سب سے قریب یہ درجہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے. اور یہ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ اسباب کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلیٰ درجے کے لیے بطور سبب کے اپنے امتیوں سے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مقام وسیلہ عطا فرما. اس سے ایک باریک بات اور معلوم ہوتی ہے، جانتے کیا کہ فاضل شخص کے حق میں مفضول آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. سمجھا؟ ایک آدمی نیکی میں، احسان میں، عمل میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. ایک آدمی گنہگار ہے اور نیکی میں نیچا درجہ رکھتا ہے. ابھی نیچے درجے والا آدمی اگر اعلیٰ درجے والے آدمی کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلایا کہ تم میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ کی دعا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ادنا درجے کا آدمی اعلیٰ درجے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے علماء کے لیے، اپنے محدثین کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے خوب دعا کرنی چاہیے. ہم مقصود ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو اپنے آپ میں قبول فرمائے. ہم کتنی دعا کرتے ہیں اپنے علماء کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے. سوچنے کی بات ہے. تو مقام وسیلہ میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے گا. اس کے بعد جنت کے تعارف کے طور پر میں نے قرآن مجید کی سورہ کہف سے کچھ آیتیں پڑھی ہے، اس کی تشریح کر کے مختصر تشریح کروں گا اور بات ختم کروں گا. اس کے بعد پھر موقع رہے گا تو بتائیں گے کہ جنت کی نعمتوں کا تعارف کیا ہے. ہم یہاں جنت کا تعارف پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں. جنت کی نعمتوں کا تعارف الگ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر جہنم کے معاملات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. ان آیتوں کے تناظر میں آپ جنت کی شان سمجھیے اور جنت کے بارے میں جو اہل ایمان ہیں جنت کے مطابق ان کی شان سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اس دن جنت متقین کے قریب لائی جائے گی اور غیر بعید وہ ان سے بالکل دور نہیں ہوگی. پل صراط رکھا گیا، پل صراط سے آپ نے اپنے آپ کو گزار دیا، یعنی پار کر گئے. اب وہاں سے جنت کو کہیں سے لایا جا رہا ہے اور اس کو لانے کے لیے ابھی کافی وقت لگے گا، ایسا نہیں ہے. یہاں پل صراط سے گزرے اور وہیں تمہیں جنت کو لا کر دے دیا جائے گا. کوئی ویٹ کرنے کی، کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ اہل جہنم کو پیشانیوں سے پکڑ لیا جائے گا، ان کی پیشانی کے بالوں سے، اور ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں لے کر جایا جائے گا. بعض آیتوں میں ہے کہ ان کو دھکا دے کے جہنم میں لے کر جایا جائے گا. وہ جہنم دور سے ان کو دیکھ کر چیخے کی چنگاڑے گی. یہ جہنم کا معاملہ ہے. اس کے مقابلے میں جنت کی اور اہل جنت کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے قریب جنت کو لا دے گا کہ تم نے نیک عمل کیا، پورے صراط سے پار ہو گئے، اب اترو یہاں سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کی شان ہے. یہ آپ کے ایمان کی، آپ کے عمل کی، آپ کی تہجد کی نمازوں کی، آپ کے استغفار کی، آپ کے صحیح عقیدے کی، صحیح منہج کی یہ شان ہے کہ آدمی جیسے ہی پورے صراط پار کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. میں بنیادی بات بیان کرتا ہوں رک کر کے کہ جنت کا راستہ اتنا سستا نہیں ہے. یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. ہمارا ٹائم لگے ہوتا ہے نا کہ مسجد میں کچھ چندے دے دو جنت میں داخل ہو جاؤ. اتنی سستی نہیں جنت ہے. جنت میں جانے کا ایک راستہ متعین کیا گیا ہے کہ اگر بندہ اس راستے پہ چلے گا تو ہی جنت ملے گی. اب کوئی اور راستے پہ جائے جنت نہیں ملے گی. وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ بے شک میرا راستہ صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ تم اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اس کے علاوہ جو راستے ہیں تم ان راستوں پہ نہ چلو. اس آیت کی تشریح میں امام ترمذی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام ابن ماجہ نے اللہ کے نبی کی حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی. اس لکیر کے دائیں بائیں جانب پہ آپ نے دو لکیریں کھینچی اور آپ نے بیچ کی سیدھے لکیر پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے. کیا معلوم ہوا کہ
जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ने जो रास्ता मुतय्यन किया है वो दुनिया के जो रास्ते हैं, 4 लकीरें खींची तो दीगर मसालिक दीगर मज़ाहिब इन 4 लकीरों में आ गए। अब कोई आदमी अगर ये एतकाद रखता है कि किसी भी मजहब को मान लो, किसी भी मसलक में जुड़ जाओ, ये सारे मसालिक हमको सिरातुल मुस्तकीम तक लेकर जाते हैं, ये बात सही नहीं है। इस वास्ते कि जो सिरातुल मुस्तकीम वो सीधा है और जो 4 रास्ते हैं वो अलग अलग उस रास्ते से निकले हुए नहीं है, बल्कि वो राहें अलग है। अगर राह अलग हो जाए तो मंजिल अलग हो जाती है, अगर राह सिरातुल मुस्तकीम से अलग हो जाए तो बंदा जन्नत तक नहीं जाएगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने जन्नत का एक रास्ता मुतय्यन कर दिया है कि वो सिरातुल मुस्तकीम है, उसकी सही ताबीर कुरान और हदीस ही से हो सकती है। जो है गोया कि जो आदमी जन्नत में जाना चाहता है तो उस एक राह पे चलना पड़ेगा, वो राह सिरातुल मुस्तकीम की राह है, वो राह कुरान और हदीस की राह है। उस राह के अलावा जितनी भी राहें हैं वो सिरातुल मुस्तकीम की नहीं है, जो आदमी उस पे चलेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये आयत और ये हदीस बताती है। अब जन्नत उनके करीब कर दी जाएगी और वो जन्नत में दाखिल होंगे कौन? जो अहले ईमान है। यहीं पर एक बात बयान कर दूं कि जन्नत को जाने के लिए जब ये रास्ता जरूरी है तो इस रास्ते पर चलने वाले शख्स का शिर्क से पाक होना जरूरी है। बात जन्नत की चल रही है ना, तो अल्लाह ने जन्नत को बाज़ लोगों के लिए हलाल करार दिया है और जन्नत को बाज़ लोगों के लिए अल्लाह ने हराम करार दिया है। जिनके लिए हलाल करार दिया है वो अहले तौहीद है, जिनके लिए हराम करार दिया है वो अल्लाह पर ईमान रखने के साथ साथ जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, इन शिर्क करने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नत। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम करार दिया है। अल्लाह ने हराम करार दिया है, किसी मौलवी मुफ्ती ने नहीं या किसी और दाई नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा कि इस पर जन्नत हराम। तो जन्नत को वहाँ करीब कर दिया जाएगा। फिर फरमाया कि हाज़ा मा तुअदूना लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। ये वो चीज़ है, ये वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़, जिसका वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो अव्वाब है और हफीज है। अव्वाब से मुराद कौन? जो तन्हाई में अपने गुनाहों पर रोता है और गुनाह से पलटकर नेकी की तरफ आ जाता है। और हफीज वो है कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उससे रुक जाता है, जिन चीज़ों को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है उसे करता है, तो ये हफीज है। गोया कि अव्वाब और हफीज ये 2 चीज़ें, 2 सिफतें जिस बंदे के अंदर होगी अल्लाह ताला कहता है कि हमने जन्नत को उसके लिए तैयार कर रखा है। ये दोनों चीज़ें पूरे दीन को, अखलाक को, अकीदे को और तमाम इबादत, तमाम मामलात को शामिल है। ये दोनों चीज़, दोनों सिफतें। या अल्लाह के बारे में एक बात बयान करूँ, शहद की मक्खी होती है ना, शहद की मक्खी कहीं भी चलती फिरती है, चाहे कहाँ बैठती है? छत पे। तो ऐसा अगर इंसान की ज़िंदगी का रुख किसी भी तरफ घूम जाए लेकिन उसकी सोच हमेशा अल्लाह की तरफ रहती है। यही हुआ कि वो बार बार अल्लाह की तरफ पलट आता है, गुनाह करता है तब भी पलट आता है, नेकी करता है तब भी अल्लाह की तरफ पलटता है, अल्लाह ही को मनाने की कोशिश करते रहता है, उसी को राज़ी रखने की कोशिश करते रहता है। बात अधूरी है, अल्लाह से दुआ है, मैंने अपनी तौफीक अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस का